کہ تجارت میں بھی اللہ کے احکام، زراعت میں بھی اللہ کے احکام، ہماری معاشرت میں بھی اللہ کے احکام۔ وعدہ ہے اللہ کا بستیوں والے ایمان اور تقوی والے ہو جائیں تو ہم ان کے لیے زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ جی ہاں، اور پھر یہ کہ تم اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد قرار دیا، ان تنصر اللہ ینصرکم وان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم۔ تم اپنی ان صلاحیتوں کو، اپنی جان اور مال کو اللہ کے دین کی محنت کے لیے لگاؤ گے تو یہ اللہ کے دین کی مدد ہے۔ ہم تو اللہ کی دی ہوئی زندگی کے اوقات اور اللہ کی دی ہوئی استعداد اور اس زبان سے بولیں گے، اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کریں گے اور کچھ مشقتیں جھیلیں گے کہ پھر اللہ اپنی قدرت کے ساتھ مدد فرمائیں گے۔ اس لیے جو صفات ہیں جس سے اللہ کی مدد اترتی ہے اس میں آگے بڑھنا اور قربانیوں میں آگے بڑھنا، اور جب اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ پھر کوئی چیز تم پر غالب نہیں آ سکتی، کوئی حال غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اسی طرح جو ہے اللہ تعالی ہمیں صفات سے نوازے اور ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جیسے نقل و حرکت، یعنی ہمارا تو ذمہ داری تو ساری انسانیت کی ہے۔ 7 ارب انسان ہیں، 2 ارب مسلمان ہیں، کہ سارے مسلمان سب میں اللہ کا پورا دین زندہ ہو جائے، ہر شعبے میں اللہ کے احکام زندہ ہو جائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو جائے، اور پھر دین کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان ذمہ داری کو سمجھ کر دین کی محنت کرنے والا بن جائے، اور محنت ایسی ہو کہ اللہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ جیسے ہدایت کا سورج طلوع ہو جائے، جیسے سورج طلوع ہونے سے ساری کائنات کے لیے ساری چیزیں روشن ہو جاتی ہیں، فضائیں روشن ہو جاتی ہیں، سورج کی روشنی پہنچتی ہے، اسی طرح گھر گھر یہ ہدایت پہنچ جائے اور یہ انسانیت اللہ کی ناراضگی اور جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ تو ذمہ داری تو ہماری اتنی بڑی ہے۔ ابھی تو چند یہاں افراد ہیں جو نقل و حرکت پر لگے ہیں، اللہ اس کو قبول فرما لے اور اللہ اس میں اخلاص عطا فرمائے اور اللہ اس میں جوڑ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارے سامنے جو منزل ہے وہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی نقل و حرکت میں اجتماعیت ہے، ہمارے دل جڑے ہوئے ہوں۔ غالباً مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ محنت تو ہم صحابہ والی کر رہے ہیں، نہ ہمارے پاس صحابہ والا یقین اور ایمان ہے، اور نہ صحابہ والا تقوی ہے، اور نہ صحابہ والی قربانیاں ہیں، لیکن اللہ کی مہربانی کتنی کہ ہماری اس کمزور سی سیکھنے کے درجے میں محنت جو ہو رہی ہے اس کو اللہ قبول فرما کر ہماری عقلوں سے زیادہ اور تصورات سے زیادہ اللہ جو ہے نتائج عطا ظاہر فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے اور اللہ کی رحمت ہے، اور یہ سب برکت ہے اجتماعی رخ کی، سب برکت ہے آپس میں جڑ کر چلنے سے۔ جیسے ظاہری طور پر ہم لوگ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، دین جو ہے جوڑنے والا ہے، یہ دلوں کو جوڑنے والی چیز یہ اللہ کا دین ہے۔ جب دین پر اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی ذات پر ایمان اور اللہ کے احکام پر جہاں امت جمع ہوتی ہے تو اللہ دلوں کو جوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کو بھی یہ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذ كنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا، کہ تم یاد کرو اپنی پرانی زندگی کو کہ کیسے دشمنی والی زندگی تھی، پڑوسی کا دشمن، بھائی کا دشمن، اور خواہشات پر چل کر، اور اتنے سخت دل کہ باپ اپنی بیٹی کو زندہ قبر میں دفن کر رہا، اور ایسے سخت دل اور دنیا کا تأثر کہ بیٹا پیدا ہوا فقر کے ڈر سے اس کا گلا گھونٹ رہے، اس کے دل بھی پسیجتا نہیں تھا اس کے لیے بھی، حالانکہ کتنی بڑی بات ہے۔ فرمایا تم دشمنی والی زندگی گزار رہے تھے، دعوت آئی، دعوت کے ذریعے دین زندہ ہوا، جو دین زندہ ہوتا چلا گیا یہ قدورتیں اور نفرتیں اور دشمنیاں اور دل کی سختیاں دور ہوتی چلی گئیں، اور اللہ نے بھائی چارے والی زندگی عطا فرمائی۔ یہ تو دنیا میں اللہ کی نعمتیں ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ جو کافر ہے وہ تو جہنم کے کنارے پر ہے، بس موت اس کے درمیان فرق ہے، مرا اور جہنم کے گڑھے میں ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا تم جہنم کے گڑھے پر کھڑے ہوئے تھے، اور اس دعوت کی محنت کے آنے سے، دین پر کے زندہ ہونے سے پھر اللہ نے کہاں پہنچایا کہ انبیاء کے بعد اگر کوئی جماعت ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اور صحابہ کرام کیا تھے؟ دین کے لیے نقل و حرکت کرنے والے، اور جو نقل و حرکت کرنے والے ہیں ان کی نصرت کرنے والے۔ یہ سارا مذاکرہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ اللہ ہمیں صحابہ کی سطح تک پہنچا دے، اس لیے جو منزل ہے وہ ہمارے سامنے ہو، اور ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے، تو دلوں کا جڑا ہوا نا ضروری ہے۔
فرمایا آخرت کے اعتبار سے کہ جہنم سے بچا کر اللہ نے جنت کے اعلیٰ مقام والا بنا دیا، اور رضا کا پروانہ اللہ نے صحابہ کے لیے دنیا میں اتارا کہ یہ مہاجرین ہیں، سابقین اولین ہیں، یہ انصار ہیں، ان کی نصرت کرنے والے ہیں، اور ان کی ہجرت اور نصرت کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنی رضا عطا فرمائی، اور وعدہ کیا کہ قیامت تک جو بھی ان کے رستے پر چلے گا، ان کی قربانیوں پر آئے گا، ان کی صفات والا ہوگا، اللہ اس کو بھی اپنی رضا عطا فرما دیں گے۔ اس لیے بھائی ہم لوگ یعنی جو کر رہے ہیں اس میں اپنی کمی کا اعتراف بھی، اور اللہ سے دعائیں بھی، اور صفات میں آگے بڑھنا، اور ساتھیوں کو لے کر چلنا۔ ہر مسجد جو ہے مسجد وار کام جو ہے، ہر مسجد جو ہے ایسی بن جائے کہ پورے عالم کے تقاضے وہاں سے پورا ہو، اور پورے عالم سے وہاں جماعتیں آئیں تو وہ ان کو سنبھالنے والی بن جائیں۔ اس کے لیے انشاءاللہ جیسے کہ آپ حضرات سن رہے ہیں، اس کے عزم بھی کریں، اور ارادے اور کوشش بھی ہو تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اسی کے لیے یہ کارگزاری ہو رہی ہے۔ اب انشاءاللہ نماز کی تیاری فرما لیں، اور پھر عصر کے بعد دوبارہ انشاءاللہ جمع ہونا ہوگا۔